اور پھر نعیم بخاری صاحب نے اپنے دلائل پیش کرنے ہیں اور اس کے بعد اٹارنی جنرل صاحب اپنے جو نقطہ نظر ہے وہ عدالت عالیہ کے سامنے پیش کریں گے. اس وقت جو سب سے اہم نقطہ وہ زیر بحث جو ہے وہ ہے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ. تحریک انصاف کی اسیسمنٹ اور ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ آرٹیکل 69 بڑا واضح ہے اور وہ کہتا ہے اٹ بارز انٹرفیئرنس ان پارلیمنٹری پروسیڈنگز. جو پارلیمنٹ کے معاملات ہیں وہ پارلیمنٹ میں رہنے چاہیے. یہ آرٹیکل 69 کی روح ہے اور یہ بھی ہمارا نقطہ نظر ہے کہ جو اسپیکر کی رولنگ ہوتی ہے وہ فائنل ہوتی ہے. فائنلٹی کا کانسیپٹ ہے اور یہ لیے ہے کہ ہمارا جو آئین ہے 73 کا آئین اس میں کانسیپٹ ہے آف ٹرائکوٹمی آف پاورز کہ اسٹیٹ کے ہر آرگن کی اپنی ذمہ داری ہے, مقننہ کی اپنی ذمہ داری ہے, ایگزیکٹو کی اپنی ذمہ داری ہے اور جوڈیشری کی اپنی ذمہ داری ہے. اور جو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن ہے دا فاؤنڈنگ فادرز انہوں نے بڑا واضح اس پر اپنا جو ہے موقف دیا ہوا ہے اور ہمارے آئین میں اس کانسیپٹ کو پرویا ہوا ہے. اب ہماری جو جوائنٹ اپوزیشن ہے وہ کیا تقاضا کر رہی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر نے آئین شکنی کی ہے. ان کا یہ جو پٹیشن ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے آئین کے مابرا رولنگ دی ہے اور ڈپٹی اسپیکر نے جو ایک پروسیس تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا پروسیس جو جاری ہو چکا تھا اس کو نامکمل چھوڑا اور ہاؤس کو اپنی رولنگ کے بعد پروگ کر دیا اور یہ ان کی نظر میں آئین شکنی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہی ہیز سکٹلڈ دی انٹائر پروسیس آف نو کانفیڈنس. یہ ان کی رائے ہے, ہماری رائے ان سے جدا گانا ہے اور تحریک انصاف کا موقف جو ہے وہ مختلف ہے اور وہ یہ ہے کہ اسپیکر کے پاس رولنگ کا مکمل اختیار ہے اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ فائنل ہے. پر فرض کیجئے بقول ان کی جو رولنگ ہے وہ فلاڈ تھی. اگر وہ فلاڈ بھی تھی تو ہماری نظر میں ہمارا موقف جو ہم عدالت عظمیٰ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے پھر بھی اس کو آرٹیکل 69 پروٹیکشن دیتا ہے اور وہ یہاں اس پر دو آرا ہماری نظر میں نہیں ہے. ہماری نظر میں یہ جو رولنگ ہے اسپیکر کی وہ جسٹسیبل نہیں ہے, یہ ہمارا موقف ہے. اور ڈپٹی اسپیکر نے ہماری رائے میں آئین شکنی نہیں کی. ہم نے آئین پہ حلف لیا ہے. جب ممبر بنتے ہیں اسمبلی کے تو آئین پہ حلف لیتے ہیں اور آئین کی پاسداری ہم پر لازم ہے اور آئین سے ماورا کوئی قدم اٹھانا نہ ہماری پالیسی ہے نہ ہماری سوچ ہے نہ اس طرف ہم کبھی بڑھیں گے. اب ہماری نظر میں ایک نئی صورتحال نے جنم لیا, پروسیس چل رہا تھا, ایک نئی صورتحال نے جنم لیا. وہ صورتحال جب اسپیکر نے اس کا ملاحظہ کیا تو انہوں نے اپنا ایک ذہن بنایا
اور وہ صورتحال کیا تھی؟ صورتحال یہ تھی کہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ ایک کمیونیکیشن آئی ہے اور اس کمیونیکیشن سے ایکسٹرنل انٹرفیئرنس انٹو دی پولیٹیکل افیئرز آف پاکستان کا ہمارا واضح موقف ہے. ریجیم چینج اس کا مقصد تھا اور یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں مسئلہ زیر بحث آیا. وہ کمیونیکیشن جس پر اپوزیشن کے اہم لوگوں نے نکتہ چینی کی، کچھ نے اس کو فیک ڈاکومنٹ بھی کہا، ہماری نظر میں ایک بہت سنجیدہ کمیونیکیشن تھی اور ہے. چنانچہ وزیر اعظم نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا اور اس اجلاس کے سامنے وہ کمیونیکیشن رکھی گئی. اس کمیونیکیشن پر جب تبادلہ خیال ہوا، مختلف ممبران جو ہیں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے، انہوں نے اس کو دیکھا پرکھا، تو وہ کچھ انہوں نے نتیجہ اخذ کیا اور انہوں نے دو فیصلے کیے. ایک فیصلہ انہوں نے کیا کہ فی الفور دفتر خارجہ ڈیمارش کرے، اسلام آباد میں بھی اور واشنگٹن میں بھی. اور دوسرا فیصلہ کہ فی الفور جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی، اس کا اجلاس طلب کیا جائے اور یہ سارا مراسلہ ان کے سامنے رکھا جائے اور پارلیمنٹری پروب کیا جائے اور حقائق کی تہ تک پہنچا جائے. تو پھر نیشنل سیکورٹی کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے دفتر خارجہ نے ڈیمارش کیا، وہ آپ کے سامنے ہے، اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہے پارلیمنٹری کمیٹی کا، وہ طلب کیا گیا، دعوت نامے جاری کیے گئے. اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر اپوزیشن کو اتنی تشویش تھی، اگر انہیں شبہ تھا اس سارے مراسلے پر، تو ان کے پاس ایک سنہری موقع تھا کہ وہاں آتے، پرکھتے، سوالات جو اٹھا رہے ہیں میڈیا کے سامنے وہ وہاں لے کر جاتے. وہ ایک مناسب فورم ہے، ایک پارلیمانی فورم ہے، اور آپ پارلیمان کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں، تو اس پارلیمانی فورم پر اپنا نقطے اٹھاتے اور جواب طلب کرتے اور ان کو مطمئن کیا جاتا یا کرنے کی کوشش کی جاتی. اب ہماری نظر میں کہ یہ جو پروسیجر ہے وہ ابھی مکمل ہونا تھا اور ڈپٹی اسپیکر نے انکار نہیں کیا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ٹھہریے، ایک نئی صورتحال سامنے آئی ہے، اس صورتحال کو ایگزامن کیجئے، اس کو ایگزامن کیجئے. اور ان کی نظر میں یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس کے پروب کے بعد وہ آگے بڑھنے کے لیے انہوں نے انکار نہیں کیا. لیکن ایک نئی صورتحال نے جنم لیا، انپریسیڈنٹڈ ایک چیز سامنے آئی، تو اس کے سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس موشن کو ڈس الاؤ کر دیا. اب جب وہ ڈس الاؤ ہو گیا اور انہوں نے کیا کہا کہ جو فیکٹس ہیں پولیٹیکل انٹرفیئرنس کے، جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے سامنے آ چکے ہیں، وہ دے کینٹ اماؤنٹ ٹو این ایفرٹ فار ریجیم چینج. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ایک غیر معمولی چیز ہے اور اس پر نوٹس لینا چاہیے. چنانچہ اب ایک راستہ کیا ہے؟ ایک موقف ہے، ایک اس کے برعکس موقف ہے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کا ایک جوڈیشل پروب ہو جائے. عدلیہ خود مختار ہے، آزاد ہے، وہ ایک جوڈیشل کمیشن بھی قائم کر سکتی ہے، پروب کر سکتی ہے. اور اگر وہ پروب کرنے کا فیصلہ بااختیار وہ ہیں، ہم تو صرف گزارش کر سکتے ہیں. اگر وہ جوڈیشل پروب کا فیصلہ کرتی ہے تو پھر میرے چند سوالات ہیں اور وہ میں آج
آپ کے ذریعے قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور یہ 7 ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. نمبر 1, isn't it a fact that the document is a formal communication by a representative of the state of Pakistan in a foreign country containing details of a formal meeting. اس کو جانیے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بالکل ہوا سے باتیں کر رہے ہیں. کسی نے تو کہا کہ یہ تو دفتر خارجہ میں کنکاکٹ کیا گیا ہے, تو اس کو پروب ہوگا نا, یہ صحیح ہے, یہ من گھڑت ہے, یہ کیا ہے, کون کرے گا؟ ایک میرا ویو ہے, ایک آپ کا ویو ہے, تو اس کو پروب کیا جا سکتا ہے. دوسری چیز, isn't it a fact that in the meeting vote of no confidence was specifically mentioned, and it links with removal of Imran Khan's government as a condition of forgiving Pakistan. کیا اس براسلے میں ہے؟ نہیں ہے. ہے نہیں ہے, اس کا پروب کون کرے گا؟ اصلیت قوم کے سامنے کون رکھے گا؟ یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے. Doesn't it also threaten that in case Imran Khan's government survives, اگر یہ نو کانفیڈنس کا موشن عمران خان کی گورنمنٹ سروائیو کر جاتی ہے, تو اٹ وڈ ریزلٹ ان آئسولیشن اینڈ کانسیکوینسز. آئسولیشن اینڈ کانسیکوینسز. کیا یہ دھمکی ہے یا نہیں ہے؟ ہماری نظر میں نہ صرف یہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے, یہ ایک واضح دھمکی ہے. ایک سوورن اسٹیٹ کو ایک واضح دھمکی ہے. اب کون اس کو جانچے گا؟ کون کہے گا ہے یا نہیں ہے؟ وچ از دا رائٹ فورم؟ میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن اس کو پروب کر سکتا ہے, اس کے حقائق جان سکتا ہے. پھر نمبر 3, didn't the National Security Committee declare it as an interference in Pakistan's internal affairs and decided that demarche be given as earlier recommended by the ambassador? اب نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو ایمبیسڈر کا مراسلہ ہے, جس میں وہ کہتا ہے کہ 2 گفتگو ہوئی ہے, وہ اتنی سنگین ہے, اتنی حساس ہے کہ ان کی نظر میں ایک ڈیمارش بنتا ہے. یہ ان کی سفارش ہے. ہمارے سفیر کی واشنگٹن میں جو تعینات تھے ڈاکٹر اسد مزید خان, ان کی یہ سفارش ہے. اب سوال یہ ہے, دفتر خارجہ اس کو ایگزامن کرتا ہے, میری نظر میں وہ چیز آتی ہے, تو ہمارا کیا موقف ہے؟ ہم فارن آفس آف پاکستان اینڈ ایز دی فارن منسٹر آف پاکستان, اب تو میں نہیں ہوں, جب تھا تو میں بھی اس رائے پر آیا کہ بالکل یہ ڈیمارش بنتا ہے اور ڈیمارش ہونا چاہیے. اور پھر ہمارے موقف کو تائید کر دیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے. اب یہ دیکھیے, کڑی سے کڑی ملائیے, ایمبیسڈر, فارن آفس, فارن منسٹر اینڈ نیشنل سیکورٹی کمیٹی. اب یہ معمولی بات نہیں ہے. آگے چلیے. نمبر 5, انکوائری بی ہیلڈ ٹو گیو فائنڈنگز آن ابو پوائنٹس اینڈ پروب بی انڈر ٹیکن. اگر اتنی حساس معاملہ ہے تو پھر اس کی انکوائری کرا لی جائے, اس کا پروب ہو جائے, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. نمبر 6, دس وڈ ریکوائر آئیڈینٹیفائنگ patterns from data of meetings held by diplomats of a particular country, especially with opposition leaders and PTI dissidents in the past couple of months. یہ ایک دن میں نہیں ہوا, یہ ایک نشست نہیں ہے, یہ ایک میٹنگ نہیں ہے, ایک پیٹرن ہے. یہاں سفارتکار جو ہیں وہ منصوبہ بندی کرنی شروع کر دی, رابطے شروع کر دیے, ملنا شروع کر دیا. اور کن سے ملتے ہیں؟ اپوزیشن کے رہنماؤں سے. کن سے ملتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی اور جا کے وہاں بیٹھے. تو یہ بھی کوئی معمولی نوعیت کی چیز نہیں ہے. سچ ڈیٹا از آن ریکارڈ. دس ڈیٹا از آن ریکارڈ. اب یہ ریکارڈ پر ہے, نہیں ہے,
ملا, کون ملا, کس سے ملا, کہاں ملا, اس کا پروب کون کرے گا؟ یہ حقائق قوم کے سامنے کون رکھے گا؟ یہ بھی دیکھنے والی بات ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے. آلسو ڈیٹا آف میٹنگز ہیلڈ آؤٹ سائڈ دا کنٹری, کچھ یہاں ہوئی کچھ وہاں ہوئی, یہ کون پروب کرے گا؟ حقائق قوم کے سامنے کون رکھے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جوڈیشل کمیشن ہی ہے ایک ایسا معتبر فورم جو اس بات اور اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے کہ حقائق کیا ہے. پھر ساتواں پوائنٹ, میرا آخری پوائنٹ, دی انکوائری باڈی ول آلسو گیو فائنڈنگز آفٹر ڈیو پروب آن ایچ آف دی ریلیونٹ آبزرویشنز raised by various members in the National Security Committee. اب وہاں ممبرز تھے, انہوں نے جب وہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو ان کی آبزرویشنز تھی. وہ آبزرویشنز کیا تھی, اس کا نچوڑ کیا تھا, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ کون جانچے گا, وہ کون پرکھے گا, اور حقائق لوگوں کے سامنے اور تاریخ کی نظر کون کرے گا, یہ ہے سوال. اب میں سمجھتا ہوں کہ آج سے ایک آدھ دن پہلے مریم نواز صاحبہ نے اور پیپلز پارٹی کے کچھ قائدین نے, جس میں یہ کچھ گیلانی فیملی کے لوگ بھی ہیں, انہوں نے اس کمیونیکیشن کو کہا یہ تو من گھڑت ہے. بھئی اگر من گھڑت ہے تو آئیے پروب کر لیتے ہیں. آپ کو تشویش ہے, ہم تو سمجھتے ہیں کہ حقیقت پر مبنی ہے. اگر آپ کو کوئی شک و شبہ ہے تو دور کر لیں, اور کون کرے گا؟ مناسب فورم کیا ہے اس کو دور کرنے کا؟ ایک اس کے ساتھ دوسرا الزام لگاتے ہیں وہ کہ جو ایمبیسڈر ہمارے تھے ان کو ایبرپٹ طریقے سے واشنگٹن سے ٹرانسفر کر دیا گیا تاکہ کوئی سوال جواب کا سامنا نہ کرنا پڑے اور کوئی امبیرسمنٹ نہ ہو. یہ بھی حقائق کے برعکس ہے, اور یہ بھی قوم سے غلط بیانی کی جا رہی ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایبرپٹ ٹرانسفر نہیں تھا. جو ہمارے ایمبیسڈر تھے وہ اسلام آباد تشریف لے کر آئے, لیٹ اٹ بی, جو اسلام آباد تشریف لے کر آئے اپنا ٹینیور مکمل کرنے کے بعد. ٹینیور کتنا تھا ان کا؟ 3 سال کا. 3 سال کا ٹینیور مکمل ہوا اور اس کے بعد ان کا ٹرانسفر ایک لازمی امر ہے. تو یہ کوئی ابرپٹ نہیں تھا, ایک نارمل ٹرانسفر تھا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں ان کو کہہ دوں کہ یہ ایک انہوں نے بالکل غلط بات کی. اور ان کا ٹینیور مکمل کب ہوتا ہے؟ 11 جنوری 2022 کو ان کا ٹینیور مکمل ہو گیا. جنوری کی بات کر رہا ہوں, یہ مارچ کی بات ہو رہی ہے. یہ مراسلہ ہے 7 مارچ کا. ان کا ٹینیور مکمل ہوتا ہے 11 جنوری کو, اور اس کے بعد ایک پروسیس شروع ہوتا ہے. اس پروسیس میں سمری جاتی ہے, پرائم منسٹر کے سامنے جاتی ہے, پرائم منسٹر صاحب اس کو اپروو کرتے ہیں, اور پھر اخبارات میں آتی ہے چیز. اخبار میں آتی ہے خبر اکتوبر 2021 کہ ایمبیسڈر مسعود خان کو واشنگٹن بھیجا جا رہا ہے اور ایمبیسڈر اسد مجید جو وہ برسل جائیں گے. یہ رپورٹڈ چیز ہے, یہ کوئی ابرپٹ چیز نہیں تھی. تو آپ نے کیسے یہ تصور کر لیا, آپ نے کیسے یہ اخذ کر لیا کہ یہ کوئی ملی بھگت تھی, یہ کوئی ڈرامہ تھا؟ یہ ڈرامہ نہیں تھا. اسلام آباد میں PTI رہنما شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ امید ہے آج فیصلہ آ جائے گا. سپریم کورٹ کی آج آخری نشست ہے. یہ تھی نیوزن تازہ ترین. ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کا بچہ زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھتا رہے, مگر آج پاکستان میں ہر 2 میں سے 1 بچہ آئرن کی کمی کا